نے اپنے پچھلے لیکچر میں یا علمی و تحقیقی جو مجلس ہے اس میں آپ نے ایک بات کی، امریکہ سے ہمارے ایک بھائی محمد ثاقب صاحب، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پوچھا اور ہماری توجہ دلائی۔ میں نے تو اس وقت یہ سنا ہی نہیں تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ بات کی ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غزوے سے واپسی پر حملہ کیا منافقین نے، تو وہ 12 منافق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لشکر نکلا ہے اس میں 12 منافق ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جو 8 ہیں ان کو ایک دوبیلہ نامی جو مرض ہے یا جو آفت ہے وہ ان کو پکڑ لے گی، دوبیلہ نامی آفت ان کو اپنی زد میں لے لے گی۔ اب دوبیلہ کی تفسیر حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ آگ کا کوئی شعلہ وغیرہ ہوگا، تو شارحین نے بعض نے اس کی تفسیر کی کہ وہ کوئی پھوڑا ہوگا اور بعض نے کہا طاعون ہوگا، مختلف تفسیریں شارحین نے کی ہیں۔ بہرحال ہم اس کو پھوڑا ہی مان لیتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو کہتے ہیں جی کہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس دوبیلہ نامی پھوڑے سے کتنے اصحاب دنیا سے گئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابی جو ہیں وہ اس پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں صحابہ کرام جنہیں ہم بھی صحابہ کرام سمجھتے ہیں وہ اس پھوڑے کی وجہ سے مرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو منافق ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ دوبیلہ پھوڑے سے مریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ نے خود ہی ہمارا مقدمہ آپ نے خود ہی پیش کر دیا، آپ نے شروع میں خود کہہ دیا یہ بات کہ دیکھیں دوبیلہ پھوڑے سے مرنا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ شخص منافق ہے۔ کیوں؟ مثال بھی آپ نے خود دی کہ خارجیوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے، لیکن سر کے بالوں کو منڈوانے والا ہر شخص خارجی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے خود کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا کر رکھا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اب ان کو تو خارجی نہیں کہا جا سکتا نا، کیونکہ جس نے ٹینڈ کروا لی یا جس نے بال منڈوا لیے وہ خارجی ہو گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی دوبیلہ پھوڑے سے مرے وہ منافق ہوگا یا انہی 12 منافقین میں سے ایک ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو خود آپ نے کہہ دیا۔ جب یہ کہہ دیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اور صحابہ کرام سے بدگمان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہتے ہیں جی آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھیں جی کہ ان کے نام بتائیں، ان اصحاب کے، ان صحابہ کے نام بتائیں جو اس دوبیلہ پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تو کہتے ہیں جی جب آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے نا تو ان کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو جائے گی اور ان کے کانوں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلہ پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں، تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے۔ تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو۔ دیکھیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے یہ سوال کریں۔ اگر ہمارے منہ میں جھاگ آ جائے یا ہمارے کانوں سے دھواں نکل آئے پھر سارے لوگ دیکھ لیں گے اور آپ کی بات سچی ثابت ہو جائے گی۔ یا ہمیں آپ دعوت دیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آئیں اور آپ ہم سے یہ سوال کریں، تو پھر لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ واقعی کیا منہ سے جھاگ نکلتی ہے، کان سے دھواں نکلتا ہے، یا پھر دوسرے فریق کو کچھ ہوتا ہے، یا پھر آپ کو ہمارے سامنے بیٹھ کر کچھ ہوگا، آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا یا منہ سے جھاگ نکلے گی یا زبان گونگ ہو جائے گی، کیا ہوگا یہ تو ساری دنیا دیکھے گی نا۔ پھر ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بالمشافہ 1 to 1 بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک صحیح سند بتائیں، کوئی ایک صحیح سند دنیا کی کسی کتاب میں جس میں دوبیلہ پھوڑے سے مرنے والے صحابہ کرام کا تذکرہ ہو کہ فلاں فلاں صحابی رسول اس دوبیلہ پھوڑے کی وجہ سے مرا تھا اور وہ منافق تھا، تب ہی آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا نا۔ یا جو آپ نے یہاں الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تب ہی تو ثابت ہوگی نا، ورنہ منافق تھے، ہم بھی مانتے ہیں منافق تھے، کوئی منافق دوبیلہ پھوڑے سے مر گیا ہے اور اس پر یہ حدیث صادق آ گئی ہے تو کیا حرج ہے؟
اگر کسی صحابی رسول پر، جس کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ابو موسیٰ اشعری ہوں، وہ عمر بن عاص ہوں، وہ کوئی بھی صحابی ہوں جن کے بارے میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدیث اس پر فٹ ہوتی ہو، یا محدثین میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ حدیث فلاں صحابی رسول پر فٹ ہوتی ہے اور اس حدیث سے اس کا نفاق ثابت ہوتا ہے، تب تو آپ کہیں نا کہ ہمارے کانوں سے دھواں نکلے، ہم پریشان ہو جائیں، یا پھر ہمارے منہ سے جھاگ نکلے، ہم پریشان ہو جائیں۔ ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اور تا قیامت آپ کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے تلاش کر کے دینے ہیں ہمیں ان صحابہ کرام کے نام جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جن پر یہ حدیث صادق آتی ہو، اور اگر جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں ان میں سے کسی پر یہ حدیث صادق نہیں آتی، تو پھر لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اپنے علماء سے جا کر پوچھیں، جی ان کے منہ سے جھاگ نکلے گی اور کانوں سے دھواں نکلے گا۔ نہیں مرزا صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا اب آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے، اور تا قیامت آپ جواب نہیں دے سکتے۔